دنیا میں کچھ شہر ایسے ہیں جو صرف نقشے پر ایک مقام نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب اور خوبصورتی کا ایک شاہکار ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شہر ہے استنبول، ایک ایسا شہر جہاں مشرق اور مغرب ملتے ہیں، جہاں ہر گلی ایک کہانی سناتی ہے اور جہاں صدیوں پرانی تاریخ آج بھی سانس لیتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں استنبول کے اس سفر پر جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے ایک منفرد اور تاریخی شہر کی، ایک ایسے مقام کی جو بیک وقت دو براعظموں پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ہے استنبول، ترکی کا دل، تہذیبوں کا سنگم اور صدیوں سے دنیا کی توجہ کا مرکز۔ دوستوں، استنبول کے محل وقوع کے حوالے سے اگر بات کریں تو بحیرہ مرمر اور باسفورس آبنائے کے کنارے پر یہ واقع ہے جو یورپ اور ایشیا کو جوڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اکثر دو براعظموں کا شہر کہا جاتا ہے۔ استنبول شہر کا کل رقبہ تقریباً 53,000 مربع کلومیٹر پر ہے، جبکہ اس کی آبادی 15 ملین سے زائد ہے، جو ترکی کی سب سے بڑی شہری آبادی ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان ترکی ہے، مگر سیاحتی علاقوں میں انگریزی اور عربی بھی کثرت سے بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ استنبول کی تاریخ 3 عظیم سلطنتوں پر محیط ہے: بازنطینی سلطنت، رومی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ۔ یہ شہر پہلے بازانٹینیم، پھر قسطنطنیہ کہلایا اور آخر میں 20ویں صدی میں ترکی جمہوریہ کے قیام کے بعد استنبول قرار پایا۔ ہر دور نے یہاں اپنی تہذیب، فن تعمیر اور ثقافت کی چھاپ چھوڑی ہے۔ استنبول شہر کی سب سے اہم عمارت آیا صوفیہ ہے، جسے 6 صدی عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹنٹینین نے تعمیر کیا۔ صدیوں تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ بعد ازاں عثمانیوں کے دور میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اور آج یہ دوبارہ ایک عظیم الشان مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا بلند گنبد اور اندرونی موزیک دنیا بھر کے ماہرین کو حیران کر دیتی ہے۔ جبکہ استنبول میں نیلی مسجد بھی ایک تاریخی مذہبی عمارت کے طور پر دیکھی جاتی ہے، جسے سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں تعمیر ہونے والی اس مسجد کی اندرونی دیواریں نیلے رنگ کی ہزاروں ٹائلوں سے مزین ہیں، اس لیے اسے بلو ماسک بھی کہا جاتا ہے۔ 6 میناروں اور خوبصورت صحن کے ساتھ یہ عثمانی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار دکھائی دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں استنبول کی ایک عجیب و غریب عمارت، جسے بیسیلیکا سسٹرن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ استنبول کی زیر زمین عجائبات میں سب سے نمایاں ہے بیسیلیکا سسٹرن۔ یہ 6 صدی عیسوی میں بازنطینی شہنشاہ جسٹنٹینین کے دور میں تعمیر ہوئی اور اس کا مقصد شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی اور محاصرے کے وقت پانی ذخیرہ کرنا۔ دوستوں، استنبول کے کھانوں کا ذکر بہت اہم ہے۔ استنبول اپنے ذائقے دار کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ کباب ہو، باقلوا ہو، ترک چائے ہو، سمت ہو، سیاحوں کو بار بار کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور یہاں شاپنگ کے شوقین افراد کے لیے مال آف استنبول اور ایشٹینی پارک جیسے جدید مالز بھی موجود ہیں، جہاں دنیا بھر کے برانڈز دستیاب ہوتے ہیں۔ اور ترکی کے سب سے بڑے قدیمی گرینڈ بازار کا ذکر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ استنبول کا سب سے قدیم اور مشہور تجارتی مرکز گرینڈ بازار ہے۔ 15ویں صدی میں قائم ہونے والا یہ بازار آج بھی دنیا کے سب سے بڑے ڈھکے ہوئے بازاروں میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہاں تقریباً 4000 دکانیں ہیں اور 60 سے زائد گلیاں ہیں۔ یہاں آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے قلین، سونے اور چاندی کے زیورات، مٹی کے برتن، خوشبوئیں اور مسالہ جات سب کچھ ملے گا۔ روزانہ لاکھوں افراد یہاں آتے ہیں اور خریداری کے ساتھ ساتھ ترکی کی روایتی ثقافت کا عملی تجربہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، استنبول صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے، جہاں ہر عمارت
اور ہر گلی صدیوں کی داستان سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے خوبصورت ترین اور پرکشش شہروں میں شمار کیا جاتا ہے کہ استنبول وہ شہر ہے جو دو براعظموں کو ملاتا ہے۔ یہاں ماضی اور حال ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی میں صرف مساجد، محلات ہی شامل نہیں، بلکہ یہاں کے عظیم الشان پل بھی استنبول کی پہچان ہیں۔ ان پلوں نے نہ صرف شہر کے دو حصوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، بلکہ یورپ اور ایشیا کو بھی ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے۔ سب سے پہلا پل بوسفورس برج ہے، جسے 15 جولائی شہداء پل بھی کہا جاتا ہے۔ 1973 میں بنایا گیا یہ پل استنبول کی شناخت بن چکا ہے، اور رات کو جب رنگ برنگی لائٹ سے جگمگاتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔ دوسرا بڑا پل فاتح سلطان محمد برج ہے، جو 1988 میں تعمیر ہوا۔ یہ پل مشہور عثمانی فاتح سلطان محمد فاتح کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا۔ اسی سلسلے کا تیسرا پل پاورز سلطان سلیم برج ہے، جو جدید انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ 2016 میں بننے والا یہ پل دنیا کے سب سے بڑے اور اونچے پلوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تینوں پل صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں، بلکہ استنبول کی تاریخ، جدید ترقی اور دو براعظموں کی محبت کی لازوال علامت ہے۔ ان کے ذریعے استنبول دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ فاصلے مٹانے کے لیے ہمیشہ مضبوط پل تعمیر کرنے پڑتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو استنبول کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔